अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और दोस्तों, उर्दू अदब में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। दोस्तों, आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत से लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और शेयर करें और लाइक करें, लाइक करना इसको ना भूलें। मैं बराबर आपके लिए हर एक नई वीडियो लेकर हाज़िर होता हूँ। आज भी मैं अल्लामा इकबाल का चौथा शेरी मजमूआ लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। जो साहब देख रहे हैं, जितने भी हमारे नाज़रीन हैं वो देख रहे हैं। इसके अलावा जो इम्तहानात में बाद में शरीक होंगे वो भी इसको देखें ताकि उनको भी अच्छी तरह ये याद हो जाएंगे इनके मजमूए। और हमारी हर वीडियो को आप ध्यान से देखिए। ये एक आपके लिए बहुत ही अनमोल है क्योंकि हमारे सामाईन नाज़रीन ऐसे घरों में, ऐसी जगहों में रह रहे हैं जहां पढ़ाई लिखाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। उर्दू की किताबें नहीं मिलती, उर्दू के उस्ताद नहीं मिलते और ये घर घर जाकर यूट्यूब के ज़रिए हम आप तक ये वीडियो पहुंचा रहे हैं। तो हमें यूट्यूब का बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान है और आप सब भी इसके शुक्रगुज़ार होंगे। बहुत से लोगों ने हमसे फरमाइश की थी कि सर जिब्रील व इब्लीस पर एक मुख्तसर सा खुलासा बता दीजिएगा। तो मैं चौथा मजमूआ शुरू करने से पहले इस पर आपको मुख्तसर सा एक खुलासा आपकी नज़र करता हूँ। जिब्रील व इब्लीस अल्लामा इकबाल की ये मशहूर नज़्म है जो बाले जिब्रील के मजमूए में शामिल है। ये नज़्म इकबाल के मजमूए कलाम बाले जिब्रील से ली गई है। इसमें हज़रत जिब्रील और इब्लीस के दरमियान हुई गुफ्तगू को ड्रामाई अंदाज में पेश किया गया है। शख्सियत के एतबार से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के मुक़र्रब तरीन फ़रिश्ते हैं और इब्लीस भी अपनी नाफरमानी से कब्ल एक जलीलुल क़द्र फ़रिश्ता था। रोज़ अव्वल से आज तक खैर व शर के दरमियान कभी ना ख़त्म होने वाली जंग जारी है। लानत का तौक़ पड़ने के बाद शैतान बनी नू इंसान को बरगलाने और बहकाने में लगा हुआ है, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे शैतान की अय्यारियों और मक्कारियों से अपने को बचाए रहते हैं। अल्लामा इकबाल ने मज़कूरा दोनों फ़रिश्तों को यकजा कर दिया है और इनकी गुफ्तगू को एक ड्रामाई शक्ल दे दी है। मकालमों के ज़रिए किरदारों के ख़यालात, जज्बात, एहसासात और शख्सियत की अक्कासी नहायत फ़नकाराना ढंग से की गई है। खूबी की बात यह है कि इस नज़्म में शायर सिर्फ़ दोनों किरदारों के मकालमे पेश कर देता है, लेकिन अपने तौर पर कोई खुद साख्ता नतीजा नहीं निकालता, बल्कि फ़ैसला कारी पर छोड़ देता है। मुख्तसर यह है कि कभी किसी मौके पर जिब्रील व इब्लीस की मुलाकात हो जाती है और दोनों पुराने दोस्त इस मौके को गनीमत जानकर एक दूसरे का हाल दरियाफ्त करते हैं। जिब्रील सवाल करते हैं कि ए मेरे रफ़ीक, दुनिया तुझे कैसी लगी? इब्लीस जवाब देता है कि दुनिया मुझे बेहद पसंद आई क्योंकि ये दर्द, दाग, जस्तजू और आरज़ू से भरी हुई है। ये जवाब शायद जिब्रील की तवक्को के ख़िलाफ़ था, लिहाजा वो उसे समझाते हुए मशवरा देते हैं कि तू अपनी ख़ता की माफ़ी मांग ले और अपनी पुरानी जगह वापस आ जा, जहाँ हम सब फ़रिश्ते तुझे याद करते और तेरा इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन इब्लीस जिब्रील के दलाइल से मुत्तफ़िक़ नहीं होता है। वो कहता है कि मुझे जो सज़ा दी गई है वो मेरे हक़ में बेहतर साबित हुई क्योंकि मुझे इसी सज़ा के सबब अपनी खुदी का इरफान हासिल हुआ और अब इस दुनिया के हंगामे, शोर शराबे मुझे अजीज़ हैं। इसलिए अब मैं उस बेरौनक और ख़ामोश दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता। अगर इस पर यकीन न आ रहा हो तो कभी तन्हाई में खुदा से पूछना, तुझे हकीकत का इल्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये मुख्तसर खुलासा था जिब्रील व इब्लीस पर। आइए हम अब शुरू करते हैं
علامہ اقبال کا چوتھا اور آخری شعری اردو مجموعہ ارمغان حجاز۔ جو خلاصہ ہم نے آپ کو بتایا ہے اور آگے بھی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے، یہ بہت بڑا خلاصہ ہے۔ اگر آپ کو پسند آئے اور مجھے امید ہے کہ ضرور آپ اس پر غور فرمائیں گے اور اپنے غور و خوض سے ہمیں ضرور مطلع فرمائیں۔ تو آئیے، چوتھا اور آخری شعری مجموعہ ارمغان حجاز جو 1938 میں شائع ہوا۔ پہلا سوال ہے، علامہ اقبال کا آخری اردو شعری مجموعہ کا عنوان کیا ہے؟ آپ جواب دیں گے ارمغان حجاز ہے۔ دوسرا سوال، اقبال کا چوتھا شعری مجموعہ ارمغان حجاز ہے، اس مجموعے کی پہلی نظم کون سی ہے؟ تو جواب ہے ابلیس کی مجلس شورا۔ تیسرا سوال، نظم ابلیس کی مجلس شورا میں اقبال نے کتنے مشیروں کا ذکر کیا ہے؟ تو جواب دیں گے 5۔ اقبال نے ابلیس کو مخاطب کر کے کون سے مشیر سے گفتگو کی؟ جواب ہے 5واں جو مشیر ہے اس سے گفتگو کی۔ نظم مسعود مرحوم اقبال کے کس مجموعے میں موجود ہے؟ جواب ہے ارمغان حجاز۔ چھٹا سوال ہے، حضرت انسان اقبال کی اس نظم کو کس مجموعے میں شامل کیا ہے؟ تو جواب ہے ارمغان حجاز میں شامل کیا ہے۔ اب آئیے، یہ قطعہ ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں اور آپ کے سامنے یہ قطعہ موجود ہے۔ 7ویں سوال پر، کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر، کبھی دریا کے سینے میں اتر کر، کبھی دریا کے ساحل سے گزر کر، مقام اپنی خودی کا فاش کر۔ مذکورہ بالا اشعار اقبال کی کس صنف سخن سے ماخوذ ہے؟ تو آپ جواب دیں گے رباعی سے۔ اور یہ رباعی کس میں شامل ہے؟ کون سے مجموعے؟ ارمغان حجاز میں، ان کی رباعیاں بھی ہیں اس میں۔ دوسرا اسی پہ ہی سوال ہے، مندرجہ بالا اشعار اقبال کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ ارمغان حجاز میں۔ دوسرا سوال آتا ہے، یہ شعر رہا، پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، مرغان سحر تیری فضاؤں میں بیتاب۔ مندرجہ بالا شعر اقبال کی کس نظم سے اخذ ہے؟ تو جواب ہے ملا زادہ زیغم لولابی کشمیری کا بیاس۔ یہ ارمغان حجاز میں نظم شامل ہے، اس نظم سے یہ شعر لیا گیا ہے۔ یہ چاروں شعری مجموعوں پر سوالات انتخاب کلام اقبال نام کی ایک کتاب ہے جو پروفیسر مسعود حسین خاں کی مرتب کی ہوئی ہے۔ اس میں سے یہ سوالات ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ جو لسانیات کے ماہر ہیں پروفیسر مسعود حسین خاں، اردو دلی اور اس کے گرد و نواح سے نکلی، یہ قول پروفیسر مسعود حسین خاں کا ہی ہے۔ آئیے 9ویں سوال کی طرف چلتے ہیں۔ غالب نے شعروں کے انتخاب کو اپنی رسوائی سے منسوب کیا تھا، اقبال نے اس کے ذریعے اپنی رسوائی پر پردے ڈالے ہیں، اس بات کو کس نے کہا ہے؟ جواب ہے پروفیسر مسعود حسین خاں نے۔ مندرجہ بالا عبارت پروفیسر مسعود حسین خاں نے انتخاب کلام اقبال میں پیش کلام میں یعنی اس کتاب کے دیباچے میں لکھی ہے۔ یہ بات جو لکھی ہے، یہ قول جو ہے انہوں نے اس کے دیباچے میں لکھی ہے۔ 10واں سوال، اس بات کو کس نے کہا ہے کہ اقبال نظم گو شاعر ہیں لیکن بال جبریل کی غزلوں کا انتخاب ثابت کر دے گا کہ وہ ایک با کمال غزل گو بھی تھے؟ تو جواب ہے یہ قول ہے پروفیسر مسعود حسین خاں کا۔ 11واں سوال، اقبال نے اردو شاعری کی روایت کا پورا اہتمام رکھا، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہے پروفیسر مسعود حسین خاں کا۔ دوستو، علامہ اقبال کو خطابات بھی ملے، ملک الشعراء کا خطاب ملا 1901 میں، 1908 میں آپ کو ڈاکٹر کا خطاب ملا اور سر کا خطاب 1923 میں ملا، اس لیے آپ کو ڈاکٹر محمد سر اقبال کہا جاتا ہے۔ اگلے سوالات جو ہم آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ ہم نے کچھ سوالات آپ کے لیے اقبال کے بارے میں منتخب کیے ہیں، امید ہے آپ کو ضرور پسند آئیں گے۔ تو آئیے 12واں سوال ہم شروع کرتے ہیں۔ ہسپانیہ کی سرزمین سے متعلق اقبال نے کون سی نظم لکھی ہے؟ تو جواب ہے مسجد قرطبہ لکھی ہے، اور یہ بال جبریل مضمون
بال جبریل میں موجود ہے جو مجموعہ ہے ان کا۔ 13واں سوال، پروفیسر آرنلڈ کی یاد میں اقبال نے جو نظم لکھی اس کا عنوان کیا ہے؟ جواب ہے نالۂ فراق۔ 14واں سوال، عبد القادر نے اقبال کی کس نظم کو بانگ درا کا دل کہا ہے؟ تو جواب ہے شمع و شاعری کو کہا ہے۔ 15واں سوال ہے، اقبال کی فارسی کتاب اسرار خودی کا انگریزی میں ترجمہ کس نے کیا؟ جواب ہے A.R. نکلسن نے۔ 16واں سوال یہ رہا آپ کے اسکرین پر، لندن یونیورسٹی میں علامہ اقبال عربی کے پروفیسر کتنے ماہ تک رہے؟ جواب ہے 6 ماہ تک۔ 17واں سوال، اقبال نے سید سلیمان ندوی اور سر راس مسعود کے ساتھ کس ملک کا سفر کیا تھا؟ جواب ہے افغانستان کا۔ 18واں سوال، اقبال نے گول میز کانفرنس میں کتنی مرتبہ شرکت کی تھی؟ تو آپ جواب دیں گے صرف 2 مرتبہ اقبال نے شرکت کی تھی۔ 19واں سوال، علامہ اقبال کا کون سا مجموعہ فارسی اور اردو دونوں میں موجود ہے؟ تو جواب ہے ارمغان حجاز۔ دوستو، پروفیسر مسعود حسین خان نے یہ بات بھی کہی ہے کہ علامہ اقبال کے 3.5 مجموعے ہیں، کیونکہ یہ بات کس لیے کہی ہے کہ آخری جو مجموعہ ہے وہ بہت مختصر ہے، 4 یا 5 اس میں صرف نظمیں ہیں، اس لیے انہوں نے 3.5 مجموعوں کا ذکر کیا ہے۔ تو اگر یہ آتا ہے کہ کس محققین نے علامہ اقبال کے 3.5 مجموعوں کو کہا ہے، تو آپ جواب دیں گے پروفیسر مسعود حسین خان نے، جو لسانیات کے ماہر ہیں۔ 20ویں سوال پر آتے ہیں، اقبال کی کس نظم کو شاعرانہ کمال اور تصور فن کے معراج کہا گیا ہے؟ جواب ہے جاوید نامہ۔ 21واں سوال آ جاتا ہے، انگلستان روانہ ہونے سے پہلے اقبال دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف پر حاضر ہوئے، اس موقع پر اقبال نے کون سی نظم لکھی تھی؟ تو جواب ہے التجائے مسافر، یہ نظم لکھی تھی التجائے مسافر۔ 22واں سوال ہے، اقبال کے فلسفے کے استاد کا نام کیا تھا؟ تو جواب ہے پروفیسر آرنلڈ، انہوں نے یہ فلسفے کے استاد تھے آپ کے۔ اقبال شروع میں شاعری چھوڑنا چاہتے تھے، کس کے کہنے پر دوبارہ شاعری کی طرف متوجہ ہوئے؟ تو جواب ہے عبد القادر اور آرنلڈ کے کہنے پر آپ دوبارہ شاعری کی طرف مائل ہوئے۔ 24واں سوال، پیام مشرق اور زبور عجم کا تخلیق کار کون ہے؟ جواب ہے علامہ اقبال۔ 25واں سوال اور اس ویڈیو کا آخری سوال ہے، علامہ اقبال کا مزار شریف کہاں ہے؟ تو جواب دیں گے لاہور میں ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ایک نیا ویڈیو جو ارمغان حجاز پر تھا۔ علامہ اقبال کے ہم نے 4 مجموعے آپ کو پڑھا دیے ہیں، اور یہ آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ انشاءاللہ آپ نے اگر یہ یاد کر لیے تو اس میں سے کوئی نہ کوئی سوال ضرور آئے گا، مجھے امید ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔